نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مستغفری رحمت اللہ علیہ نے ثقافت سے نقل کیا کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا، میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق، خدا تعالی نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا ہے اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بالکل ہی بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پلان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے اس جھنڈ کو دیکھا تو رسی تڑوا کر یہ اونٹ کے پلان سے کود پڑا اور بندروں کے جھنڈ میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندروں کا جھنڈ اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی طرح حضرت امام مستغفری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرد صالحہ سے نقل کیا ہے کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا، ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے قافلہ سے الگ ہو کر سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کی واپسی کا قصد کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ کیا تمہارا مالک ہمارے قافلے کے ساتھ وطن واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ سن کر غلام کہنے لگا کہ میرے مالک کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی آفت آن پڑی ہے۔ پھر اس نے اپنے آستین سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر دکھایا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے تھے۔ آخر ہم لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اپنے قافلہ میں شامل کر لیا، لیکن دوران سفر ایک جگہ چند خنزیروں کا ایک جھنڈ نظر آیا اور یہ شخص بالکل اچانک سے آدمی سے خنزیر بن گیا اور خنزیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضرت امام مستغفری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کی جس نے نماز کے بعد
حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں بد دعا کی۔ جب دوسرے سال میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد امام نے حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں بہترین دعا فرمائی۔ میں نے مقتدیوں سے پوچھا کہ تمہارا پرانا امام کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چل کر اس کو دیکھ لیجئے۔ میں جب ان لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھ کو بڑی عبرت ہوئی کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وہی امام ہو جو حضرات شیخین کے لیے بد دعا کیا کرتا تھا؟ تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا عظیم شان ہے، شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، بالخصوص یار غار حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کیا خوب کہا ہے کسی مداح صحابہ نے، بیچ میں شمع تھی اور چاروں طرف پروانے، ہر کوئی اس کے لیے جان جلانے والا۔ دعوی الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو ذرا رنج اٹھانے والا۔ کام الفت کے تھے وہ جن کو صحابہ نے کیا نہیں یاد تمہیں غار میں جانے والا۔